بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ہر گزرتا دن عمران خان صاحب کے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال کے ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور یہ سارے کے سارے مل کے ان کو بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. 14 جماعتی اتحاد، اعلیٰ ترین دماغ، پرانے سیاسی خاندان، سیاسی خانوادے کے لوگ، بڑے بڑے پولیٹیکل پنڈت یہ پلان تیار کرتے ہیں. پلان تیار کر کے عمران خان صاحب کو بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بند گلی میں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے، وہ آگے اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں. یہ پھر بیٹھتے ہیں، پھر نیگیٹیوٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیگیٹو اپروچ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پچھلے 11 مہینوں سے صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں. 11 مہینوں سے صرف ایک ہی کوشش ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا کیسے ہے اور میڈیا کو کیسے کچلنا ہے، جو ان کی بات نہیں سن رہے، جو کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں، دوسرا نقطہ نظر دے رہے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں، ان کو کچلنا ہے. اے آر وائی کو کے ساتھ اور بول ٹی وی اس وقت آج کل ان کے فیورٹ ہیں. اے آر وائی کو بھی دیوار کے ساتھ لگانا ہے اور بول ٹی وی کو بھی دیوار کے ساتھ لگانا ہے. پہلے اے آر وائی کو بند کیا گیا اور اس کے بعد بول کے مالک شعیب شیخ کو گرفتار کر لیا گیا. میں 3-4 دن پہلے بتا چکا تھا کہ شعیب شیخ صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کی اطلاعات موجود تھی کیونکہ اے آر وائی کو بند کر دیا گیا تھا اور ٹیمپرامنٹ ان کا بہت لوز کر چکے ہیں اور ان غصے کی حالت میں، اور جب غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی اسی طرح نکلتا ہے اور یہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان کو مزید نقصان پہنچتا ہے. یہ مزید گہری کھائی میں گر جاتے ہیں. 14 جماعتی اتحاد میں خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے لیے ہر آنے والا دن بہت ہی برا دن آ رہا ہے. ان کے لیے کوئی اچھے دن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں، انتخابات کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے لیکن انتخابات کی طرف قدم بڑھتے جا رہے ہیں. یہ کب تک رزسٹ کریں گے، کب تک روکیں گے؟ میں آگے ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ بند گلی سے بھی بند گلی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا دھام سے یہ زمین بوس ہو جائے گا سب کچھ، اور یہ ان کے اپنے ہیں وہ ان کو چھوڑ جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، بہت تیز سے نکل کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، بہت زیادہ فاؤل پلے کر رہے ہیں. تو یہ ان کی حالت ہے باہر. لیکن سب سے پہلے اہم خبر، پی ٹی آئی کا کارکن، پاکستان کا شہری، معصوم شہری علی اکبر ذلِ شاہ، اس کی مزید ڈیٹیل آ رہی ہیں، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ کی وہ زینت بن چکی ہے وہ خبر، اور اقوام متحدہ میں یہ ڈسکس ہو چکی ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے مذمت آ چکی ہے اور امریکی حکام کی طرف سے مذمت آ چکی ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کی مذمت کر رہی ہیں کہ علی اکبر ذلِ شاہ ایک پولیٹیکل ورکر، نہتہ پولیٹیکل ورکر، اور جو عدم تشدد پہ یقین رکھتا تھا، نہ کوئی ڈنڈا نہ کوئی ہاتھ میں کوئی تھا. اب مزید جو ڈیٹیلز آئی ہیں، اس کو گرفتار کیا گیا، پرامن احتجاج پہ گرفتار کیا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا اور وہ فوٹیج آ گئی ہے اور بے دردی سے اس کو مارا جا رہا ہے، بے دردی سے، اور آوازیں آ رہی ہیں کہ بس کریں یہ مر جائے گا. دوسرا پھر آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، مار کے اس کو ادھوا کر دیا اور اسی وقت حالت لگ رہی تھی. اب اس کو پھر چھپانے کی کوشش کی، الٹا اس کا قتل کا مقدمہ بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ درج کروا دیا، 302 کی دفعہ لگائی گئی. یہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ بے حسی اور غنڈہ گردی اور بدماشی سے زیادہ ہو نہیں سکتی. یہ کس، اور میں لاہور پولیس پہ حیران ہوں، لاہور پولیس اور نگراں حکومت جو ہے اس پہ حیران ہوں کہ وہ کتنی دیدہ دلیری سے یہ سارا مینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، میڈیکل رپورٹ میں 26 زخم نشانات ہیں تشدد کے، 26 نشانات. اس کے حساس ایریا میں، حساس اعضاء پہ حملہ کیا گیا، وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے سر پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یعنی اتنا مارا گیا کہ اس کا جو اندرون سر کے زخم جو ہیں وہ اندر ہی اندر خون رستا گیا. اور اس کے بعد پھر جب وہ مر گیا اس کے بعد اس کو ہاسپٹل، 2 نامعلوم افراد ہاسپٹل چھوڑا ہے، اس کی ساری فوٹیج موجود ہے. تو یہ جو ظلم کیا، میرا خیال ہے کہ اس ظلم کا انتقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لیں گے ان سے. یہ ہو سکتا ہے یہ پولیس آفیسرز جو ہیں جتنے بھی، ہو سکتا ہے بچ جائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تیز ترار سمجھتے ہیں، اور جس نے بھی یہ پلان کیا، کیونکہ میرے پاس یہ اطلاعات تھیں اور بالکل تھیں کہ 15 مارچ سے پہلے کوئی نہ کوئی، 15-20 مارچ سے پہلے کوئی بڑا کام کریں گے یہ، اور اس کے بعد ایک خوفناک
جو ہے حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان میں، اور جس کے بعد پھر یہ اگلا کھیل کھیلیں گے. اور خاص طور پہ اس میں مریم صاحبہ اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پیش ہیں، اور اس کی ریزن میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ اپنا سب کچھ سیاسی طور پہ یہ سب کچھ لٹا چکے ہیں، ان کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اب آتے ہیں یہ تو ذل شاہ علی اکبر، اللہ تعالیٰ ضرور اس معصوم کے بارے میں ان سے پوچھے گا، اور یہ جتنا بھی چھپ جائیں بچ نہیں سکتے. اور انکوائری بھی وہی پولیس آفیسر کر رہے ہیں جو جن کے کنٹرول میں یہ سب کچھ تھا، اور جن کے امبریلا کے نیچے یہ سب کچھ ہوا، وہ انکوائری کر رہے ہیں. بہرحال ان کے حالات سے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو عدالت کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، کیونکہ جو پرسوں سین کریٹ کیا گیا 8 مارچ کو، اس کے بعد عدالتوں کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہ واقعی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ واقعی حالات کو خراب کرنا چاہتی ہے. یہ گورنمنٹ امپورٹڈ سرکار بھی اور یہ نگراں حکومتیں بھی، یہ بھی انہی کا ایک ایکسٹینشن ہے، ان کی ایکسٹینشن ہے، وفاقی حکومت کی ایکسٹینشن ہے. یہ نگراں حکومتیں نہیں ہیں اور نہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں اس سے بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں روز روشن کی طرح عیاں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ان کے پھر علی اکبر کے ماضی جنازہ میں بھی بے شمار لوگ گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی، لیکن عام شہری بہت زیادہ تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعتاً شہید ایک معصوم آدمی کو انہوں نے بلا وجہ مارا. اب الیکشن کی طرف، یہ الیکشن سے بھاگنے کی، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، الیکشن سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن جو ہے ان کو الیکشن کی طرف دھکیل رہا ہے. اور یہ آئین کی گلی میں بند ہوتے جا رہے ہیں، آئین کی گلی میں، اور عدالتی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی گلی اس فیصلے کے اندر شکنجے میں آ رہے ہیں. پنجاب کے تاریخ دی جا چکی ہے، شیڈول آ گیا ہے، اور شیڈول آنے کے بعد قانون ہے کہ الیکشن شیڈول آنے کے بعد دفعہ 144 لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے بعد تو انتخابی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک طرف ان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پلاننگ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، حالات خراب کریں گے، عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، گرفتار کر کے ان کو نظر بند کیا جائے گا، اور اس کے بعد جلدی ٹرائل شروع کر دیا جائے گا، اور ٹرائل کر کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یکدم حلہ بولا جائے گا، اور ان کو سزائیں دلوائی جائیں گی. اور اسی دوران ہی اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا تو یہ الیکشن شیڈول کو آگے بڑھا کے انہوں نے تیاری شروع کر دینی تھی الیکشن کی، کیونکہ یہ خود تو انتخابی جلسے کر رہے ہیں، لیکن کل کے بعد پھر یہ ان کا ارادہ پھر بدلا ہے. اس کی وجہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلایا، وزارت خزانہ کو بلایا، اور ان کو بتایا کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اب چونکہ قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن نہیں ہو رہے اور ملک بھر میں وہ سٹے ہو گیا ہے، سسپینڈ ہو گئے ہیں، اب ہمیں اتنے پیسے نہیں چاہیے، اب صرف ہمیں چاہیے 20 ارب روپیہ. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں عام انتخابات کروانے کے لیے صوبائی سیٹوں پہ صرف 20 ارب روپیہ چاہیے. 5 ارب روپیہ ہمارے پاس آ چکا ہے، 15 ارب روپیہ آپ اور دے دیں. تو سیکرٹری خزانہ نے یہ کہا، اپنی معاشی مجبوریاں بتائیں، جو کہ ان کو اسحاق ڈار صاحب نے بریف کر کے بھیجا ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی، آپ جائیں اور اس کو ذرا ڈیلنگ ٹیکٹس کریں، آپ جائیں مشاورت کریں، ان کی ڈیمانڈ لے کے آئیں، ان کو اپنی بات بتا کے آئیں، اور اس دوران ٹائم گین کریں، اور ٹائم گین کرتے کرتے پھر ہم اس کو آگے ڈیلے کریں گے. تو لہٰذا وہ آئے، اجلاس ہوا، واپس چلے گئے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا اپنا اعلامیہ، تو صرف 15 ارب روپیہ چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ معاشی مشکلات ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی دوران مردم شماری کے لیے ایک اجلاس ہوتا ہے، مردم شماری کے لیے 12 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے. 10 ارب روپے پہلے جاری کر دیے ہیں، 12 ارب روپے اور دینے ہیں، 22 ارب روپے، اور اس کے بعد 13 ارب روپیہ اور دیا جائے گا. 35 ارب وہ تو دیے جا سکتے ہیں. 87 بلین 87 ارب روپیہ یہ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ اپنے ایم این ایس کو دے چکے ہیں، اور یہ ریسنٹ پاسٹ میں دے چکے ہیں. اور لیکن کہتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں ہیں. اب معاملہ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلی جو میٹنگ انہوں نے کرنی ہے سیکورٹی کی، اس کے لیے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو کہا ہے کہ یہ آپ پتہ کر کے بتائیں، ہمیں یہ سیکورٹی چاہیے پولنگ ڈے پہ اور پولنگ ڈے سے آگے اور پچھلے جو دن ہوتے ہیں اس وقت. یہ ہو گیا جی. اور نون لیگ نے اپنے امیدواروں کی ساتھ میں بتا دوں کہ ایک طرف یہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں اور ٹائم گین کیا جا رہا ہے، دوسری جانب مسلم لیگ نواز نے امیدواروں سے جو ٹکٹ چاہتے ہیں مسلم لیگ نواز کی امیدواروں سے درخواستیں مانگ لی ہیں،
اور پیسے بھی ساتھ مانگے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے جی کہ تو انہوں نے اب پیسے، اور شہباز شریف صاحب پارٹی صدر ہیں، ان کے حکم پہ یہ کہا گیا، ایک طرف تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیسری طرف انتخابات کو ڈیلنگ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ جو بھی آپشن استعمال کرنا ہو وہ ہم کر لیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا وہ تاریخ نہیں دے رہے، اور انہوں نے پھر ایک ہفتہ مانگ دیا ہے، اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ گورنر صاحب تو شاید بچ جائیں توہین عدالت سے، کیونکہ گورنر صاحب کو انہوں نے سامنے کیا ہوا ہے اور ان کے کندھے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ بات چل نکلی تو پھر بات دور تک جائے گی، اور اس میں شہباز شریف صاحب کی قربانی جو ہے وہ جا سکتی ہے، اور اگر وزارت خزانہ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو پھر سیکرٹری خزانہ صاحب آئیں گے اور وزارت خزانہ آئیں گی، اگر وزارت داخلہ نے سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا تو پھر وزارت داخلہ آئے گی، اور یہ سارے کے سارے توہین عدالت کے مقدمے چلیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بات کر چکے ہیں، اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور بہت سارے جو سینئر قانون دان ہیں وہ یہ کر چکے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کہہ رہے تھے جی اس ہفتے ہو جائے گا، ایک ہفتہ اور گزر گیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے، اور وہ اس لیے طے نہیں پائے کہ وہ جو امریکہ سے ایک وفد آیا تھا وہ ایک ڈیمانڈ لسٹ لے کے آیا تھا، ڈو مور کی پالیسی لے کے آیا تھا، اس کے پاس مطالبات کا ایک بھاری بھرکم جو تھا وہ لسٹ تھی کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب اس کی یہ جو امریکی وفد آیا تھا انسداد دہشت گردی کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے 6 اور 7 مارچ کو، اس میں باقی باتیں تو چھوڑے، صرف ایک جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ باقی جو ہیں پاکستان میں امریکی امداد کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، پھر یہ جی انسداد منی لانڈرنگ انصاف کے شعبے میں صلاحیتوں کے پروان پر توجہ دی گئی، یہ اور ہوا کچھ نہیں ہے۔ آخری لائن ہے کہ وفود کا بات چیت جاری رکھنے، دہشت گردی کے خلاف بہتر تفہیم پیدا کرنے پر اتفاق۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فائنل نہیں ہو سکی، اور جب تک ادھر سے چیز فائنل نہیں ہوگی تو آئی ایم ایف سے فائنل نہیں ہوگی۔ اب میں اندر کی بات بتا دیتا ہوں، آئی ایم ایف ہو یا امریکہ ہو یا باقی ممالک ہوں، انہوں نے سارا کچھ ہولڈ پہ رکھا ہوا، وہ اس لیے ہولڈ پہ رکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کے اعتبار سے، ادروائز جو بھی ہماری جو اکنامک انگیجمنٹس ہوں گی اور ٹریڈ انگیجمنٹس ہوں گی، انویسٹمنٹ کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری وہ کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت کے ساتھ ہم کریں، جو بھی احسان کرنا ہے وہ آنے والی حکومت پہ کریں، ان پہ کیوں کریں، کیونکہ ان کے ساتھ یہ تو جا رہے ہیں اور ان کا واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ سارے سفارت خانے کہہ رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں، یہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں اور ان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے سب نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اور سب کے سب دیکھ رہے ہیں زمان پار کی طرف، عمران خان صاحب کی طرف، پی ٹی آئی کی طرف، کہ یہ الیکشن ہو تو اسی پارٹی نے آنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انہی سے کیوں نہ بات چیت کی جائے جنہوں نے آنا ہے۔ تو اس لیے جب رانا اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ کیا اس ہفتے ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی اس ہفتے بھی نہیں ہوں گے۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا اگلے ہفتے ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا آپ نے تو کہا تھا کہ ہفتے کے اندر اندر ہو جائیں گے، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا چند دنوں میں ہو جائیں گے، لہذا ابھی تک وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے نہیں ہو سکا۔ اور 8 مارچ کا ایک نقصان، 8 مارچ کو یہ جو کچھ انہوں نے لاہور میں کیا، اور لاہور میں بھی کیا اور اسلام آباد میں کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل جب مارکیٹ کھلی تو سٹاک ایکسچینج اور خاص طور پہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 3 روپے اوپر چلا گیا، اور دوبارہ 285 پہ چلا گیا ہے، کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال آ گئی۔ اور ایسے وقت میں جب کہ بزنس کمیونٹی کو یہ یقین دلایا گیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے کہ اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں کہ آپ تسلی رکھیں، اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ ایک دن کا اقدام جو ہے آرمی چیف تسلی دے رہے ہیں، یقین دہانیاں کروا رہے ہیں، یہ 8 مارچ کو لاہور کو میدان جنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مزید مارکیٹ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوتی ہے اور ڈالر مزید اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب معاملات چل رہے ہیں۔ ان شارٹ یہ اشرف شریف صاحب کا کیس بھی ڈی لسٹ کر دیا ہے، کیونکہ اس میں
جج آنریبل ججز جو ہیں وہ دستیاب نہیں، 5 رکنی بینچ ہے اور آنریبل جج دستیاب نہیں تھے، اس لیے اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ البتہ ایک انٹرم رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کروا دی گئی ہے، بہرحال وہ دوبارہ آ جائے گا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے خاص کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے ڈی لسٹ، اور اس میں بھی ظاہر ایک رپورٹ جو سبمٹ کروا دی گئی امپلیمنٹ ہو گئی ہے، اب اگلی رپورٹ آئے گی۔ اب ڈالر جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے مزید اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے ببانگ دوہل کہہ دیا ہے کہ انہیں نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی ملٹری لیڈرشپ کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی تعاون کی ضرورت ہے، نہ کسی امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ وہ اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی پلاننگ مکمل کر لی ہے کہ اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے، ان کو طویل عرصے کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے، یا ان کو ڈسکوالیفائی قرار دیا جاتا ہے، وہ ہر سچویشن میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے، پارٹی جو بھی پارٹی جیتے وہ پارٹی خود ڈیسائیڈ کرے گی اس کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو عمران خان صاحب ہر سچویشن میں کھیلنے کے لیے تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود یہ جو لوگ ہیں 14 جماعتی اتحاد اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور مولانا، وہ کھیلنے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ پھر آخری ایک بات ضرور کہتا ہوں، میں کہتا رہوں گا، اور وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی ایک اہم فیصلہ کرے گی۔ وہ کب کرتی ہے یہ ڈیپینڈ ہے اس پہ، کیونکہ یہ سچویشن کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں بار بار کوئی نہ کوئی درمیان میں خبر آ جاتی ہے تو اگلے ولاگ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ سینیریو بھی رکھ لوں، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو 15 سے پہلے گرفتار کرنے کا پلان تھا وہ فلاپ ہو چکا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ مریم صاحبہ کو شدید غصہ بھی ہے اور غصے کی حالت میں بھی ہیں اور قرض میں بھی مبتلا ہے، لہٰذا اب ایک اگلا پلان ہے، وہ پلان بھی آپ سے انشاءاللہ ضرور ڈسکس کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔